ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، محمود ناصر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمود صاحب، جی کیا حال ہے وسیم صاحب؟ جی اللہ کا شکر۔ جی فرمائیے آپ کا سوال۔ کہ یہ جو رمضان میں فطرانہ ادا کرتے ہیں اور عید فنڈ، اس کے مطلب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی کس طرح تعیناتی ہوتی ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، اور عید فنڈ کے سلسلے میں کہ یہ کیا مقرر کیا جا سکتا ہے، یا کہ ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے کہ کسی نے 1 روپیہ 2 روپے 3 روپیہ اپنی سیونگ اب دے دیے، تو یہاں یو پی میں تو چونکہ فکس ہے، تو اس ناطے سے میں ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے محمود صاحب، آپ کا سوال۔ زیر فطرانہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی مقدار کیسے جو ہے یا کتنی معین کی جاتی ہے؟ فطرانہ دراصل اسے صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے اور فطرانہ کہا جاتا ہے۔ تو عید الفطر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجرا فرمایا، اور اس کا اجرا دراصل اپنے غریب اور جو ضرورت مند بہن بھائیوں یعنی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا، اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ کوشش یہ کریں کہ عید کی نماز اس زمانے میں، چونکہ فطرانہ جو تھا وہ چونکہ اس کا جو مقدار ہے وہ 1 سا جو آپ کا سٹیپل فوڈ ہے، جو آپ کی خوراک ہے، اس کا 1 سا۔ تو اس زمانے میں چونکہ کھجور، انگور، جو اور چیز وغیرہ، پنیر وغیرہ ہوتی تھی وہاں عرب میں کھائی جاتی، تو اس کا 1 سا، اور 1 سا قریباً 4.5 کلو کے قریب ہوتا ہے، تو وہ دیا جاتا تھا۔ اور وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اگر لائیں تو وہ زمانہ ایسا تھا جب خوراک بھی پوری نہیں تھی اہل اسلام کے لیے، اتنی غربت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں عید کی نماز سے جانے سے پہلے دی جائیں تاکہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچ جائیں۔ اور اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا جب پہلے شروع میں کہ ایک بندے کو پتا کہ ضرورت مند کون ہے، اس کو دے دیتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ نظام کے تحت باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگ گیا اور پھر وہ تقسیم ہوتا۔ تو اب چونکہ یہ صورتحال ہے کہ ہم پیسوں کی صورت میں دیتے ہیں، اب اسی سا کو مقرر کر دیکھ کے فطرانہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ 2 پاؤنڈ تھا پر کس، اور یہ جو ہے ہر ذی روح جو انسان ہے اس پہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہے، اس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ وہ اگر صاحب استطاعت ہے تو وہ دے۔ تو اب حضرت صاحب، حضرت امیر المومنین طلعت بن نصر العزیز کی خدمت میں لکھا گیا، کسی ہماری ایک عرب بہن ہیں، انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور کئی سالوں سے یہ ہے، تو وہ اب اللہ کے فضل سے وہ 5 پاؤنڈ پر کس ہو گیا ہے۔ تو یہ تو ہے فطرانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری۔ عید فنڈ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اور آپ کے غلام صادق کے طور پر مبعوث فرمایا تھا، اور آپ مجدد اعظم تھے اور نبی بھی تھے، اور اس زمانے میں ان چیزوں کی تجدید کے لیے آئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے عید فنڈ کا ایک جو اجرا فرمایا وہ اس لیے کہ جب ہم اپنی خوشیوں پہ بے تحاشا خرچ کرتے ہیں تو دین اسلام کے لیے کچھ ہمیں اس موقع پر دینا چاہیے۔ تو عید فنڈ کا اجرا جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ہوا۔ اور آخری حصہ ان کے سوال کا یہ کہ یہ باقاعدہ جماعت ایک منظم جماعت ہے اور خلافت کے تابع کام کرتی ہے، اس کا نظام جو ہے خلافت کے تابع چل رہا ہے، تو نظام نے وہ مقرر کیا اور ہر جگہ وہ مقرر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق لوگوں کو وہ ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک حضرت جزاک اللہ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قربانی حالات عمومی ایسے تھے کہ غربت تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ مال میسر نہیں تھا، اور وہاں قربانی کا ایک اور رنگ بھی تھا، وہاں پہ جانی قربانی کا پہلو غالب تھا۔ بالکل ہمارے اس وقت میں وہ جانی جو قربانی کا پہلو وہ نہیں ہے، اور اس زمانے میں انسان کی سب سے بڑی جو کمزوریوں میں شامل ہے
یا جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ پیسہ ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے جو اس دور کی مناسبت سے جس کی ضرورت بھی تھی اور جو اس دور کی قربانی بنتی ہے اس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے صاحب نے وہ جو آپ نے کہا نا کہ اس زمانے میں جانی قربانیاں، حضور نے اس کو کہ آج کل مال و دولت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کی قربان کر دی، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں. بالکل وہ جس نے جان دے دی اس کا تو مال ہو بھی تو پھر اس کے وہ کسی کام نہیں آئے گا. تو اس لیے ہماری تو ایک لحاظ سے سوکھے میں جان چھوٹ. جی بالکل، ہم تو یہی ہے صاحب کا مفہوم ہے کہ ہماری آسانی ہے، ہمارے لیے مال دے دینا کوئی ایسی بات نہیں، جان دینا بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں سے غالب نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. بالکل ٹھیک. تو وہ تو جان دے کے بھی نہیں ہوتا. ہم ينفقون ہے نا، ہاں جی، قرآن میں ہم نے دیا ہے، اس میں سے آپ کچھ جو ہے وہ دے دیں اس موقع پہ. جزاک اللہ جی.